خود کو دانشور عقل مند سمجھنے والے بہت سے دوست ایسے ہیں، جب ان کے سامنے حلالہ کا ذکر آتا ہے نا تو فوراً کہتے ہیں کہ بھئی غصے میں تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو پھر حلالہ کا اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی کس حدیث میں ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی؟ غصے میں طلاق کیوں نہیں ہوتی؟ طلاق ہوتی غصے میں ہے۔ پیار سے کون کہتا ہے آؤ جانو آؤ میں آپ کو جو ہے نا وہ طلاق دینا چاہتا ہوں آج؟ تو بھائی طلاق ہوتی غصے میں ہے، طلاق غصے میں ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ کہنا کہ بھئی حلالہ جو ہے وہ ناجائز ہے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، لیکن اس حلالہ کے متعلق ہے جس حلالہ کو منصوبہ بنا کے کیا جائے، ورنہ تو حلالہ جائز ہے۔ یہ تو آج کے اہل حدیث اب بڑے بڑے دیکھ لیں، آپ ان کو سن لیں جن کے نزدیک حلالہ جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے اہل حدیث کے نزدیک، ان کے آپ سن لیں بڑے بڑے علماء مفتیان، تو وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی پلان کیا ہوا منصوبہ کے تحت نہ ہو، اور اگر منصوبے کے تحت ہوگا تو وہ حلالہ درست نہیں ہے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ ورنہ حلالہ تو درست ہے، قرآن مجید میں حکم موجود ہے۔ اگر حلالے کا مطلقاً انکار کرتے ہیں تو گویا پھر ہم قرآن مجید کی آیت کا انکار کرتے ہیں جس میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ کسی بھی آپ حدیث کو اپنا قرآن مجید کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں خود ایک پڑھا لکھو نہ بھی ہو تو الفاظ سے آپ اس کا ترجمہ جان لیں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد نے بیوی کو طلاق دی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد یعنی طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے، تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے۔ تو دوسرے سے نکاح کرنا اسی کو تو حلالہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اگر اس کو ایک خاوند نے طلاق دے دی ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اپنا شادی کرنا چاہے، اس کو منع ہے؟ منع نہیں ہے نا، تو حلالے میں بھی تو یہی ہے کہ بھائی جب منع نہیں ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کسی اور سے نکاح کرے، وہ اپنی خوشی سے پھر طلاق دے دے اور پھر وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے، دوسرے کے پاس جانا چاہے عدت گزارنے کے بعد، پھر جہاں بھی جانا چاہے وہ کر سکتی ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہے، تیسرا کرنا چاہے، جب دوسرے کے پاس جا سکتی ہے، تیسرے کے پاس جا سکتی ہے، تو پھر پہلے کے پاس واپس کیوں نہیں آ سکتی؟